یہ جو احمد شرح کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ احمد شرح کو جو کل بات کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امیر قطر سے بات کی تھی، انہوں نے جب ملاقات کی تھی اور اس کے بعد میڈیا سے بات کی، تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سیریا سے سمجھتا ہوں کہ سیریا اصل میں وہ ٹھڈا مار رہے تھے اسرائیل کو، انہوں نے ٹھڈا مار رہا تھا کہ اسرائیل سے حزب اللہ اور لیبنان سنبھلا نہیں جا رہا، تو میں سیریا سے ریکویسٹ کروں گا، تو انہوں نے اسرائیل کو بالکل ہی فارغ کر دیا۔ اچھا، اب احمد شرح جو ہیں انہوں نے آج پھر وضاحت کر دی، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو بات بھی نہیں ہوئی اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نہ سیریا میں جاؤں گا، نہ ہمارا جانے کا ارادہ ہے کوئی، اور ہم تو یہ بات کنوے کر چکے ہیں، جو بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتا احمد شرح کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو یہ بات لیبنان کی جو قیادت ہے جوزف عون اور ان کے جو وزیر ان کو ہم کنوے کر چکے ہیں کہ یہ نتن یاہو کی باتوں میں نہ آ جانا کہیں یہ ایک فراڈ آدمی ہے، یہ ہمارے ساتھ گولان کی پہاڑیوں پہ اور یہ دروز علاقوں پہ پہلے اچھی خاصی گند کر چکا ہے، تو اس کے چکر میں مت آ جانا، تو جو کچھ ہو رہا ہم نہیں آ رہیں گے، ہم کسی صورت جو ہے وہ لیبنان کی سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ان کی لگنا شروع ہو گئی ہے پھینٹی بری طرح۔ ایک تو پولیٹیکل رگڑا، مجھے نہیں پتا کہ وہ نتن یاہو سروائیو کرتا ہے، وہ اسرائیل کی ریاست کس طرح سروائیو کرتی ہے، بین گورین جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے فلائی کرنا شروع کر دی ہے وہاں پہ، بلکہ پہلی دفعہ میری یادداشت میں نہیں ہے، میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل میں ایسی صورتحال ہو کہ وہاں پر جو انتہا پسند ہیں یہ بین گویر وغیرہ، وہ امریکہ کے مخالف وہاں پر نہ صرف یہ کہ گفتگو کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ وہ مظاہرہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ ہم امریکی پرچم جلائیں گے تل ابیب کے اندر۔ امریکی پرچم، یہ میں آپ سے دنیا کے کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، میں ایران کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل میں وہ پلان کر رہے ہیں امریکہ مخالف، اور وہاں پر امریکی پرچم کو جلایا جائے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ صورت ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ اس معاہدے سے ان کو باہر رکھا گیا، بلکہ نتن یاہو نے اس کے بعد جب یہ معاہدہ سائن ہو گیا، ڈوکو سائن، تو نتن یاہو نے رابطہ کیا امریکن سے اور کہا کہ جی حضور والا، مجھے آپ نے گالیاں والیاں تو ساری دلوا دی ہیں، میڈیا کو فون کر کر کے ہر ایک کو بتا دی ہے کہ آپ نے مجھے کیا گالیاں دی تھیں، آپ کے صدر نے، انہوں نے دوسرے آفیشیل سے کہا، تو براہ کرم ایک اس کی کاپی جو ہے وہ مجھے بھیج دیں تاکہ میں صرف دیکھ تو لوں صرف کہ اس میں آخر ہے کیا۔ تو امریکنز نے معاہدہ نتن یاہو سے شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی یہ آپ کو ہم معاہدہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو اسی دوران بتاؤں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اس پہ کوئی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہو جائے، یعنی جمعے کی بجائے، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، آج ہی کوئی اعلان ہو جائے، کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے، کوئی ورچوئل تقریب ہو جائے وغیرہ وغیرہ، مختلف خیر باتیں چل رہی ہیں، میں کو بتا رہا ہوں کہ یہ پینک اتنا زیادہ ہے۔ اچھا، جو عرب ممالک ہیں اس میں 2-3 ملک تو بالکل کول ہیں، مثال کے طور سعودی عربیہ بالکل ریلیکسڈ ہے، اس کے بعد لیبنان کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک طرح سے اس نے بھی اعتماد گین کیا ہے کہ بھئی ہم نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا، اور کس طرح سے ہم نے معاملات کو طے کرنا ہے آگے۔ احمد شرح بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے لیبنان میں نہیں گھسنا حزب اللہ کے اگینسٹ، سعودی عربیہ بالکل ریلیکسڈ ہے، ترکیہ بالکل ریلیکسڈ ہے، قطر بالکل مطمئن ہے، لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اس کے اوپر بڑا پینک ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک خلیجی ریاست نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ساری جو آگے جو آئل کا فلو ہوگا وہ آبنائے ہرمز سے وہ کریں گے ہی نہیں، بلکہ وہ فجیرہ پورٹ سے مختلف پائپ لائنز کو بچھا کے لے جائیں گے خلیج عمان تک، اور وہاں سے پھر وہ اپنے آئل کو آبنائے ہرمز کو بالکل چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ اس کو رستہ ہی نہ اپنایا ان کا، اور ہم نہ جی سی سی میں ہوں گے، نہ ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا ایسے کرنا، اور بڑا اس میں عرصہ لگے گا، لیکن وہ خوش نہیں ہے اس بات پہ۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑا لوزر ہے جو کچھ سیل کر ہی نہیں سکتا اپنی پبلک کو، ایران میں تو یہ میں نے کہا تھا کہ ایران میں اختلافات بھی ختم ہو گئے، ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، ایران میں خوشیاں ہیں، اور امریکہ کے لیے اب اپنی عوام کو یہ سیل کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی ہم جنگ میں گئے کیوں تھے۔
اچھا وہ اس سے نکل تب عوام اس لیے خوش ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں کہ ان کی قیمتیں وغیرہ کم ہو جائیں گی چیزوں کی اور کوئی، لیکن ان کے جو ہاکس آس پاس بیٹھے ہیں، جو ڈونرز ہیں اور باقی لوگ ہیں، جو زائنسٹ لابی ہے، تو وہ وہاں پہ ایکٹیو ہے، اور وہ تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی فوج فلیگ کر سکتے ہیں، کوئی اور کچھ گن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی دنیا تیار ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران میں دنیا کے تیل کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں، تیسرے بڑے ذخائر تیل کے ایران میں، اور جو گیس ہے، گیس اس کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں۔ یہ اگر مارکیٹ میں آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات ایک ہوئی ہے جس کی بار بار وہ تردیدیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ $300 بلین کا ایک فنڈ جو کہ ریکنسٹرکشن فنڈ ہے وہ بنا دیا گیا ہے، $300 بلین کا، اور اس $300 بلین میں رائٹرز کے مطابق $150 بلین کی کمٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے۔ اب یہ امریکہ پیسے نہیں دے رہا، یہ پیسہ کوئی ملک نہیں دے رہا، بلکہ مختلف دنیا کی کمپنیز، کیونکہ دیکھیں ایران ایک انٹیپ جگہ ہے، یعنی ایران کے ساتھ تو تجارت کی دنیا نہیں کرتی نا، ایران پہ تو پابندیاں لگی رہی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یورپ جو ہے، یورپ کی میں مثال کے طور پہ کسی اور ملک سے کوئی چیزیں بن کے آتی ہیں، ایران سے تو نہیں آتی۔ اب ایک ملک جب نئے سرے سے دنیا کی مارکیٹ میں جائے گا کہ بھئی یہ ہمارا کپڑا ایسے ہوتا ہے، ہماری ریشم ایسے ہوتی ہے، ہمارا آئل اتنے کا ہے، ہمارے جو کاسٹیومز ہیں وہ اس طرح سے ہیں، ہمارے جو اور بے شمار ایران میں بڑی زبردست ان کی مینوفیکچرنگ، ایسی مینوفیکچرنگ جو انہوں نے پابندیوں کے تمام عرصے میں خود کی ہے، خود کرنا سیکھا ہے، خود اپنی پروڈکشنز کی ہیں۔ تو دنیا دیکھے گی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جو ایران میں ہی بنی ہے، اور ساری چیز پابندیوں کے دوران ہی بنی ہے۔ آپ تصور کریں تو اتنی بڑی دنیا جو ہے، وہ $150 بلین انہوں نے آلریڈی کمٹ کر لی ہیں دنیا بھر کی کمپنیز میں، اور انٹرسٹنگ بات یہ اس میں امریکن کمپنیز بھی ہیں کہ ہم امریکہ اگر یہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو ہم ایران سے سامان خرید کے سستا سامان یا یونیک سامان امریکہ لائیں گے اور امریکہ لا کے فروخت کریں گے۔ بھائی آپ کمپنیز کے اوپر تو پابندی نہیں لگا سکتے نا، امریکہ کی کمپنی جو پابندیاں ہٹا رہے ہیں اب ایران سے، تو اب کوئی امریکن کمپنی چاہے تو وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لے، اور وہ ایران کے ساتھ سودا کر کے وہ کہہ کے ہم تو ایران سے لے رہے ہیں چیزیں، تو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یہ پابندیوں والی بات ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ 60 دنوں کے اندر اندر یہ ساری پابندیاں اور گریجول اس دوران وہ معاملات حل ہوتے رہیں گے، اور نیوکلیئر کا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کمٹ کر لیا کہ ہم نیوکلیئر بوم نہیں بنا رہے، سب کچھ نہیں، لیکن یہ جو 300 بلین ہے اس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفینسو اس لیے ہیں زیادہ، اور آج بھی انہوں نے بات کی کہ کوئی امریکہ پیسے نہیں دے گا، بالکل امریکہ پیسے نہیں دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے دینے ہوتے تو وہ ابھی غزہ کا جو فنڈ ہے جو بنایا تھا انہوں نے، غزہ کا فنڈ، اس میں تو ایک جو ہے ایک پیسہ نہیں پڑا ہوا، وہ تو خالی ہے اس کا، اس میں تو شرکت کا بھی، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 بلین یا پتہ نہیں کتنے ڈالرز کا جو ہے وہ ٹکٹ ہوگا۔ آپ کو شاید یاد ہو جب غزہ پیس بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جو ہے وہ اتنے بلین ڈالرز ہوں گے، تو وہ تو خالی بورڈ پڑا ہے۔ تو لیکن یہ جو بورڈ ہے اس پہ کمپنیز نے چونکہ انویسٹمنٹ کرنی ہے ایران کے ساتھ، کمپنیز نے ٹریڈنگ کرنی ہے، تو لیٹن امریکہ کی کمپنیز ہیں، اس میں جو ایشیا ہے، ایشیا مینز کہ یہ جاپان اور ساؤتھ کوریا اور یہ سائڈ، وہاں کی کمپنیز ہیں بہت بڑی تعداد میں، پاکستان کے ساتھ ان کی بہت میسو ٹریڈ میرے خیال سے شروع ہوگی، چائنا کے ساتھ شروع ہوگی، سعودی عربیہ کے ساتھ شروع ہوگی، باقی ملکوں کے ساتھ شروع ہوگی، ترکیہ کے ساتھ شروع ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک تو بہت انیزی ہو رہے ہیں بہت سے ملک کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا، پھر یہ ہے کہ اسرائیل تو بالکل اس لیے فارغ ہو گیا کہ حزب اللہ کو انہوں نے یہ شکی نکل گئی کہ جی حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے، یہ تو شکی نکل گئی نا اس میں سے، یا ایران ان کی حمایت چھوڑ دے گا، ایران نے تو بلکہ حزب اللہ کیا پورے لیبنان کی حمایت کر دی ہے، اس کے لیے پہلی شک، سوری ہاں پہلی شک میں ہی ہے یہ۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط آج ہی ہونے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اور ایرانی حکام کے مطابق مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ دونوں ممالک ایران معاہدے پر دستخط آج ہی کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
اگر دونوں فریق اس پر متفق ہو جاتے ہیں تو مفاہمتی یادداشت پر دستخط الیکٹرانک طریقے سے کیے جائیں گے اور معاہدے کے تحت آبنہ حمل سے متعلق شقیں فوری طور پر نافذ العمل ہو جائیں گی، جبکہ معاہدے کا مکمل متن بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ مجوزہ معاہدے میں آبنہ حمل کو دوبارہ کھولنے، ایرانی تیل برآمدات سے متعلق بعض پابندیوں میں نرمی اور ایرانی جوہری پروگرام پر مزید مذاکرات کے لیے فریم ورک شامل ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ایک بار پھر۔ ڈاکٹر صاحب، اوور ٹو یو۔ ساری صورتحال سامنے ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پینک ہے، پینک اور الیکٹرانکلی سائن تو یہ ہو چکا ہے معاہدہ، آج اس پہ الیکٹرانکلی دوبارہ سائن ہوگا، اس بات پہ غور ہو رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کو سب پبلک، میں چاہتا ہوں پبلک کروں اس کو، اور یہ ساری جو آبنائے ہرمز جو کہ کھلنا ہے مکمل طور پہ یہ جمعے سے، اس کو آج ہی کھول دو، رات کو کھول دو، سارا کرو تاکہ بائی دا ٹائم میں وہاں پہنچوں امریکہ میں تو جہاز چل پڑے ہوں، آئل کی پرائس وہ آپ کو پتہ ہے وینزویلا پہ جب انہوں نے نکولس مدورو کو وہاں سے اقوا میں تو جہاز چل پڑے ہوں، آئل کی پرائس وہ آپ کو پتہ ہے وینزویلا پہ جب انہوں نے نکولس مدورو کو وہاں سے اغوا کیا تھا تو اس کے بعد 61 62 یہاں پہ تھی پرائس، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً اعلان کرو، اسے اور پرائس گرے اور ایک سکون۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اعلان پہلے تو ان کا یہ تھا کہ اس کو پبلک کر دیا جائے، پھر ان کو کہا گیا میڈیٹرز کی جانب سے کہ آپ اس کو براہ کرم پبلک نہ کریں،